حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دین حق کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تبھی مکہ کے چند قبیلوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرات مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو جب علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے مشرکین مکہ میں سے چند لوگوں کو آپ کے پیچھے روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو پکڑ کر دوبارہ مکہ میں لے کر آئیں۔ اس ہجرت کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ اس غار سے مراد مشہور پہاڑ جبل ثور کے بالائی حصے کی وہ غار ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران 3 راتیں بسر فرمائی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جبل ثور مکہ کے مشرقی جنوبی سمت میں تقریباً 350 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عزیز وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کے لیے مکہ سے روانہ کر دیے گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جبل ثور کے اس غار میں چھپے ہوئے تھے۔ اچانک ان کو تلاش کرنے والوں کی ایک ٹولی اس غار کے دھانے تک پہنچ گئی۔ اس غار کا محل وقوع کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی شخص غار کے باہری کنارے پر کھڑا ہو تو غار کے اندر موجود شخص کی نظر اس کے پیروں پر پڑتی ہے، اور اگر باہری کنارے پر کھڑا ہوا شخص نیچے نظر کر کے اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو وہ غار کے اندر موجود شخص کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ لوگ بالکل غار کے منہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ہی ان میں سے کسی آدمی کی نظر ان کے اپنے پیروں کی طرف جائے گی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دسترس کا موقع ان لوگوں کو مل سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس تشویش اور گھبراہٹ کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے یقین کے ساتھ ان کو اطمینان دلایا کہ ہم اور تم وہ 2 شخص ہیں جن کے ساتھ ایک تیسری ذات اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ہے۔ ہمارا پروردگار ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں اپنے دشمنوں کے چنگل میں پڑنے سے بچائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ وہ مشرکین مکہ جو غار کے منہ پر کھڑے ہوئے اپنی تیز نگاہوں سے ادھر ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، اور اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں موجود ہیں۔ عین موقع پر وہ حوصلہ ہار بیٹھے۔ نہ تو ان کو آگے تلاش کرنے کا موقع ملا اور نہ انہیں پیروں کی طرف غار کے اندر دیکھنا نصیب ہو سکا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ظہور تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور مشرکین مکہ کے لوگ
بالکل ان کے قریب پہنچ چکے تھے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پوری پہاڑی کو چھپا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، حقیقی مددگار میں ہی ہوں۔ میرا کمال قدرت اس حکم کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکروہ اور فریب کو دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ مکڑی وہ مکڑی تھی جو 7 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا انتظار کر رہی تھی۔ 700 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی سے وعدہ کیا تھا کہ جا کر غار سور میں میرے محبوب کا انتظار کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تم میرے محبوب کا انتظار کرو گی۔ اس امید پر 700 سال وہ مکڑی اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ نہ رات کو آرام آتا اور نہ دن کو چین ملتا، یہاں تک کہ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دھانے پر پہنچے۔ مکڑی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا تننا شروع کر دیا اور عجیب آمیز لہاب پھیلانا شروع کر دیا۔ مکڑی کے اس جال بننے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ جب کفار مکہ غار کے منہ تک پہنچے اور دیکھا کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے تو آپس میں کہنے لگے کہ وہ لوگ اس غار کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر وہ لوگ اس غار کے اندر گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت کا ایک واقعہ ہے۔ کن تو کہا گیا تھا بڑی مدتوں کے بعد، کن تو کہا گیا تھا بڑی مدتوں کے بعد، یہ عشق اس کمال سے پہلے کی چیز ہے۔ سرکار ہوں تو غار کے منہ پر تنا ہوا، سرکار ہوں تو غار کے منہ پر تنا ہوا، مکڑی کا ایک جالا بھی لوہے کی چیز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔